ناظرین، کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف مواقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ ان کے بارے میں لوگ ہمیشہ ان کی تلاش میں رہے، جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤ تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین ایک زمانہ تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یاسب کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی۔ پھر آپ کا جسم مبارک، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک صلیبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو عباس اور نام بلیا تھا، ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایات کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا، اس میں غسل کرے گا، اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو رات کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بالور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن میں صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا تھا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا، سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیروں راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے موجود ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی زہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں، لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں ہی تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کی گئی تھی جسے علم لادونی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ سکھا پاتے ہیں۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کی گئی تھی، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور گمراہیوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے تھے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پہنچ جاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوگے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ کرام آپ کو خواجہ خضر کہہ کر